غزالی زمان کی میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ بہت بڑے اجتماع میں حضور غزالی زمان تشریف فرما تھے۔ کوئی عالم جن کو درسیات پر عبور تھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ صادق یہ اسم فاعل دا صیغہ ہے، تو صدیق صفت مشبہ دا صیغہ ہے، تو صادق کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ حدوثی ہوتا ہے، اور صفت مشبہ دے اندر جڑا معنی پایا جاتا ہے وہ ثبوتی ہوتا ہے۔ غزالی زمان پھڑک اٹھے اور فرمانے لگے مولانا کیڑی باس دے اندر قوم نو پھسا رہے ہو، انہوں کے پتہ ہے کہ اسم فاعل کے شے ہوندی ہے تے صفت مشبہ کے شے ہوندی ہے۔ فرمایا بس اتنا کہو، صادق اور صدیق میں وہ فرق بیان کر رہے تھے کہ ایک اسم فاعل ہے اور ایک صفت مشبہ ہے۔ اسم فاعل کا یہ مطلب ہوتا ہے، صفت مشبہ کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے بحث دا وقت تر گیا ہے، ہون بس دنیا نو اے دسو کہ صادق وہ ہوتا ہے جس کو دنیا سچا کہے، صدیق وہ ہوتا ہے جس کو خدا سچا کہے۔ خدا سچا کہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ، حضرت مجدد پاک نے صدیق اکبر دا ایک قول نقل کیتا ہے۔ آپ فرمانے ہیں یا لیتنی کنت صحب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق اپنے بارے میں، کاش کہ میں رسول اللہ کا ایک صحب ہوتا جو حضور نے نماز کے اندر سجدہ صحب فرمایا ایک مرتبہ تعلیم امت کے لیے، تو صدیق اکبر یہ خواہش کر رہے کاش کہ میں رسول اللہ کا سجدہ صحب ہوتا۔ تو کسی نے پوچھا کیوں آپ کے بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ساری کائنات کے فرائض ایک طرف ہے، حضور کا سجدہ صحب ایک طرف ہے۔ توجہ آپ جا رہے سبحان اللہ۔ اس واسطے رسول اللہ کی ذات بحث واسطے نہیں ہے، رسول اللہ کی ذات عشق کے لیے ہے۔ امام سرخسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب المبسوط شریف کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا۔ فرمایا وَقَانَ فِي ابتداء الاسلام، ابتداء اسلام میں شرعی مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں امام سرخسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ فرمایا ابتداء اسلام میں مسئلہ یوں ہوتا تھا کہ جڑا مسبوق ہوندہ سی جدی ایک یا دو یا ترے رکعتاں رہ جاندیاں سن، وہ امام تو پہلے پڑھدا سی، کہ پھر جتنی نماز اور جتنا وقت امام دے نالوں مل جاندہ سی وہ امام دے نال نماز پڑھدا سی۔ لیکن فجاء معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوما وقد سبقہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی صلاتہ۔ فرماتے ایک دن حضرت معاذ بن جبل شرعی عذر کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گئے، آئے تو دیکھا حضور اپنی 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں کہ آپ اپنی کلیاں نماز نیت کرنے لگے کہ آپ نے عشق نے منع کر چھڑیا کہ حضور نے چھڑ کے اپنی نماز کیوں پڑھنی ہے اور زندگی دی آخری نماز ہوئے۔ تو پھر کیا کیا فتابعہ، آپ نے اپنی الگ نماز کوئی نہ پڑھی، آپ نے رسول اللہ کے پیچھے نماز نیت گئی، حضور کی اقتداء کی۔ جب سلام پھیرا تو باقی رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے۔ سارے صحابہ نے آپ کو حیرانگی دے نال دیکھا کہ اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کیا کر رہے ہیں۔ جب آپ نے سلام پھیرا حضور نے آپ کو طلب فرمایا، فرمایا ما حملک علی ما صنعت، فرمایا معاذ بن جبل یہ کیا کیا ہے، اپنی 2 رکعتوں کی پڑھ رہا سے؟ تے آپ نے عرض کیتا یا رسول اللہ کرہتو ان اخالفکا، حضور میرے ایمان نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں آپ کی اتباع نہ کروں اور میں اپنی 2 رکعتوں پہلے پڑھ لواں۔ میرے عشق نے مینوں مجبور کیتا میں کہ تواڈے پیچھے نماز پڑھا جویں تسی پڑھ رہے ہوئے پڑھا۔ تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دین کے اندر تم نے نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے، شریعت تم اپنی مرضی کی لے کر آئے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے جب میرا طریقہ موجود ہے، جب فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو مسبوق ہے انہیں اپنی نماز پہلے پڑھنی ہے، تو بعد ہی کیوں پڑھی؟ حضور آپ کا یہ عام مبارک، یہ کام مبارک، یہ فعل مبارک، یہ عمل مبارک دیکھ کر خوش ہوئے، اور سرکار نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ حالت نماز کے اندر معاذ بن جبل نے ساڑھے نال جویں انے واہ پیار کیتا ہے، اے ادا رب کو اتنی پسند آئی ہے کہ رب نے قانون بدل چھڑیا ہے۔ قیامت تک جو بندہ اپنی نماز پڑھے گا جس کی 2 رکعتیں رہ جائیں گی وہ امام سے پہلے اپنی نماز نہیں پڑھے گا بلکہ وہ امام کے بعد جا کر اپنی نماز پڑھے گا۔ کہ او کیڑا علم ہے جڑا مقام رسول نہ سمجھا سکے، وہ کون سی تحقیق ہے جو آپ کو
دربار رسالت تک نہ لے کر جا سکے. یہ بھی کوئی علم ہویا کہ بندے کہتے ہیں جی ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں اور نبی کے بھی دو ہاتھ ہیں, لہذا ثابت ہوا کہ نبی اور امتی برابر ہو گئے. ہماری بھی دو آنکھیں, ان کی بھی دو آنکھیں ہیں, لہذا ثابت ہوا کہ نبی اور امتی برابر ہو سکتے ہیں, لہذا ان کو بشر کہنا جائز ہے. میں نے کہا مسئلہ انگلی کا نہیں ہے, مسئلہ یہ دیکھ تو ساری زندگی باؤں تے تھلے کرتا رہ, اٹھ کے دیوار نو لگتا رہ, تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ انگلی کا ایک اشارہ کرتے ہیں, چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں, دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اور برابری کا دعویٰ کرتے ہو رسول اللہ کے ساتھ, کیا تمہارے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے؟ کہتے نہیں. کیا تمہارے پاس بیٹھنے والوں کو صحابہ کہا جاتا ہے؟ کہتے نہیں. کیا تمہارے کلام کو قرآن اور حدیث کہا جاتا ہے؟ تو کہتے نہیں. میں نے کہا کیا تمہارے نام پر انگوٹھے چومے جاتے ہیں؟ کہتے نہیں. میں نے کہا کیا تمہارے نام پر گردن کو جھکایا جاتا ہے؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا جب نہیں تو پھر مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ ہے ایک سرکار دو بوہا جتھے ہر ویلے ہوندی ہے حق دی ہوہا, ہے وہ ایک سرکار تبوہا جتھے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا. سونے دا ہر ایک لفظ زبانی ان ہوا الا وحی یوہا, وحی یوہا. رسول اللہ کی ذات بحث کے لیے نہیں ہے, رسول اللہ کی ذات اس کے لیے ہے. اس لیے میں اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ آج جس بندے نے ایسا جھک کر بیٹھا ہو, دنیا کہہ دیتی ہاں بس ٹھیک ہے جی عاشق رسول ہے. علامہ اقبال فرماتے نہیں, فرمایا میں اس بندے کو عاشق رسول مانتا ہوں جڑا رسول اللہ دے نال انج پیار کرتا ہے جویں حضرت ابوبکر صدیق نے کیتا یا پھر حضرت مولا کائنات نے کیتا. تے صدیق اکبر دے پیار دا انداز ہے وے کہ جدوں آپ نو مار پہ رہی سی اور آپ بے ہوش ہو گئے, ہوش آیا کہ آپ نے نہیں فرمایا کہ مینوں فرسٹ ایڈ دیو, آپ نے فرمایا مینوں دسو رسول اللہ دا کی حال ہے. تے مولا علی دا پیار ہے وے کہ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ آج علی مجلس میں نظر نہیں آ رہے. اس سے ثابت ہوتا ہے صحابہ بھی کہتے ہیں کہ سانو مجلس کے اندر لطف تے چس ادو آندی سی جدو اسی رسول اللہ تو بعد مولا علی دا چہرہ دیکھ لیندے سا. آگے سے رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا اگر تمہیں نظر نہیں آ رہے تو مجھے کہاں سے نظر آئیں گے, برابر ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا دعوہ فإنہ فی بعض شأنکم, فرمایا پریشان ہونے کی لوڑ نہیں ہے, ہن دیکھنا علی آ رہا ہے. مولا علی آئے, آپ کے ہاتھ میں ایک کھوپڑی تھی, ایک سر تھا, ایک دھون سی, آ کے حضور کے سامنے پٹک کے سٹی. سرکار نے فرمایا کہ دی دھون چک کے لے آئے علی. عرض کی حضور میں بیٹھا ہوا تھا تو ازبق جو نیزہ مارنے میں پورے عرب میں مشہور ہے, شاہ سوار ہے, میری نظر پہ گئی, یعنی آپ کے خیمے وال تیر سٹیا, نیزہ سٹیا. تو میں جا کے دی دھون لا چھٹی. میں نے جا کر اس کو یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے, تم نے نبی کے خیمے کی گستاخی کی ہے, اللہ تمہیں ہدایت عطا کرے. پیارے بچے ایسے نہیں کرتے, آؤ شام کو مل کر کھانا کھائیں گے, ذرا نرم رویہ ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا تو حضور دے خیمے والے نیزہ تے تیر سٹیا؟ انہیں کہا ہاں. آپ نے دی دھون لائی اور فرمایا نبی کے خیمے کی بے ادبی کر کے کوئی علی سے بچ جائے, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. جڑا خیمے دے نال اتنا پیار کرتا سی اور نبی پاک کی عزت دے نال کتنا پیار کرتا ہوئے گا. اس لیے علامہ فرماتے سوز صدیق و علی از حق طلب اور ذرہ عشق نبی از حق طلب. غزالی زماں فرمایا کرتے تھے غار ثور کے اندر صفائی صدیق اکبر نے کی, پھر رسول اللہ تشریف لے کر گئے. فرمایا اس صفائی کی برکت اور انعام یہ ملا صدیق اکبر کو کہ حضور نے فرمایا ابو بکر تو نے صفائی کی ہے, پھر میں آیا ہوں, قیامت تک جس کے دل میں تو نہیں ہوگا میں ادھر کبھی بھی نہیں جاؤں گا. اس واسطے رسول اللہ دے نال انج پیار کرنا ہے جویں صدیق اکبر نے کیتا تے مولا علی نے کیتا. تو یہ آستانہ آپ کو اپنی طرف نہیں لے کر جا رہا ہے, یہ آستانہ آپ کو رسول اللہ کی طرف لے کر جا رہا ہے. اس لیے جڑ جاؤ چپ کر کے اور دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی برکت سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے اور ہمارا